جن کی پیشانی ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہ جھکی ہو. غلط کہہ رہا ہوں یار؟ بولو. تو پتہ چلا مولوی صاحب جو لوگ لات منات کی پوجا کرتے رہے نا، خاصا دی گلے ہم آگے، جو لات منات کی پوجا کرتے رہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یار ان کو مسلمان کہے، حضرت جی کہے، لیکن سردار نہیں کہہ سکتا. سید وہی ہے جو محمد کی نسل سے ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. تو اس لیے میرے دوستو قرآن کا یہ قاعدہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ پاک، طاہر، مطہر اور خبیث برابر نہیں. لا یستوی الخبیث والطیب. قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے جو ناپاک ہے وہ پاک کے برابر نہیں. پاک اعلیٰ ہے، پاک افضل ہے. تو اب بات تو سوچنے والی ہے نا. تینوں خلفاء، میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی، اچھا وہ پرلے درجے کا میں اسے جہنمی کہتا ہوں اگر میرے دل میں بھی ہو کسی کی گستاخی. وہ حقائق بیان کر رہا ہوں یار. تینوں خلفاء نے کب کلمہ پڑھا؟ ہماری کتابیں بھری پڑی. جو علی سے افضل ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے. یہ نبوی کو میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی حضور نے جب اعلان کیا نا، بعثت کا جب اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. میں بات اعلان کی کر رہا ہوں. جب اعلان کیا تو 7 نبوی 7 سال تک حضرت عمر بن خطاب حضور کی مخالفت کرتے رہے. 7 نبوی کو انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا. اور 7 نبوی کوئی سوشل بائیکاٹ ہو گیا. خاندان بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب میں. جس سال حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اسی سال حضور 3 سال کے لیے اپنے خاندان سمیت محصور کر دیے گئے. 7 اور 3 بولو یار 10. یہ 10 سال جو حضور نے بعثت کے گزارے ہیں مکہ میں، ان میں حضرت عمر کا کردار دکھاؤ. یار میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں؟ لا کے روایت میرے منہ پہ مارو کہ یہ دیکھو ان کا کردار ہے یہ. اور ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں، کہتے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو حضور کو کہا یا رسول اللہ اب چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، سرعام بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اذان دے. اور کوئی اس پڑھے لکھے جاہل مولوی سے پوچھے، مولوی جی یہ 7 نبوی کو اذان تیرے پیو نے نازل کی تھی سی؟ وہ یارو اذان والا میتھڈ تو مدینہ میں ہے، مکہ میں اذان کدھر سے آ گئی؟ بلکہ بخاری میں روایت موجود ہے، وہ میں نے ادھر بھی پڑھی تھی. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے. اور آس بن وائل ایک بہت بڑا کافر لعنتی جس نے حضور کو ابتر کہا تھا، جس کی رد میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ عمر ابن العاص دا ابا، وہ کافر یار، نبی کا دشمن، اس نے جا کے حضرت عمر کو کہا کہ باہر نکل میں تجھے پناہ دیتا ہوں. نبی کے دشمن کی پناہ لی. جو کہتے ہیں کفر کی کمر ٹوٹ گئی. کوئی بندہ مجھے ایک نام لے کے بتائے کسی کافر کا، نام لے کے 3 خلفاء نے فلاں کافر کو قتل کیا. یار میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، بے ادبی کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میرے منہ پہ جواب مارو. ایک بندہ کوئی مچھر دکھا دے تے مقابلے علی نال. ہوئے 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 یارو قرآن کا معیار تو پڑھو نا یار. قرآن افضلیت کے جتنے معیار بیان کرتا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک پاک محمد کے بعد علی کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. علم قرآن مدار افضلیت بیان کرتا ہے. علم ایجوکیشن یار. تو بتا نبی کے بعد کوئی علی سے بڑا عالم تو دکھا.
اور یہ ہماری بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، جن کو مولوی، یہ میں نے ادھر بیان کیا تھا، جن کو مولوی علی سے افضل کہتا ہے نا، وہ تھے، بخاری مسلم ہے یار، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے ایسے دکھا کے جانا ہے، وہ تھے جن کو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اوئے ہوئے، ایسے ہی تو نا حضرت عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ان کے فیصلوں کو درست کرتے تھے مولا علی۔ یعنی جتنے بھی معیار قرآن نے بیان کیے نا افضلیت کے، وہ سارے کے سارے علی اور علی کے گھر کے علاوہ کوئی مائی کا لال کسی گھر میں ثابت کر کے تو دکھائے، کیونکہ یہ سارے اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ یہ دنیا میں آ کر گھوم پھر کے پاک نہیں ہوئے، یہ بائی برتھ پاک ہے۔ اور کہتے ہیں جی جو سابقون اولون ہے وہی افضلیت کا معیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، مولوی صاحب تقریروں میں کہتے ہیں یار، حالانکہ وہ ایمان لانا نہیں تھا، وہ اعلان تھا۔ یار کسی چیز کا ملنا اور شے ہے، اس کا اعلان اور۔ جیسے حضور علیہ السلام نبی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، اعلان 40 سالوں میں کیا نا، تو 40 سال میں نبی نہیں بنے۔ چلو میں مولوی صاحب کی بات ہی مان لیتا ہوں، حالانکہ میں آپ کو انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت کے، علی تب سے مومن تھا جب سے وہ مومن تھا۔ لیکن میں مولوی صاحب کی بات مان لیتا ہوں کہ علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ایک روایت میں 7 سال عمر، ایک میں 10۔ ٹھیک ہو گیا یار، مان لی بات کہ مولا علی علیہ السلام 7 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نہیں، میں ان کی بات تسلیم کر رہا ہوں۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے پڑھا 40 پلس میں، چلو میں پلس چھوڑ دیتا ہوں، 40 پہ رکھ جاتا ہوں۔ اب 40 میں 40 - 7 = 33، نہیں سمجھ رہے؟ اور جا شرم کر، حیا کر، جب چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ اگر علی کو بچوں میں بھی پہلا مومن مان لوں تو علی کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا وہ ایک ہے، اور جس کو تو علی پہ پریورٹی دیتا ہے اس کو 40 سال تک پتہ نہیں چلا وہ ایک ہے۔ بتا مجھے علی افضل ہے کہ 33 سال بت پوجنے والا افضل ہے؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اللهم صل على محمد وآل